ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں۔ جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ تو آج بھی ہم جو ہے مدنی موسم میں پیارے پیارے آپ کے لیے مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں، اور گلدستوں میں آج کیا ٹاپک پہ بات ہوگی، کس انداز سے مدنی منوں نے سوالات کیے ہیں، امیر اہل سنت نے کس شاندار انداز سے جوابات عطا فرمائے، اور یہ سارے مدنی گلدستے تیار کروا کر زیر نگرانی آتے ہیں ہمارے اماد بھائی کے۔ تو اماد بھائی گلدستے لے کر آتے ہیں، آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے بپو؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، مدنی منوں کے سوالات، امیر اہل سنت کے جوابات، مدنی موسم کے ساتھ ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ اور ایام قربانی جب آتے ہیں، ذو الحجہ کا مہینہ آتا ہے، تو حج کی طرف تو ایک تعداد کا ذوق ضرور ہوتا ہے، مگر بھاری اکثریت کا ایک ذوق جو بچوں وغیرہ کا پایا جاتا ہے وہ جانوروں کی طرف زیادہ پایا جاتا ہے، اور جانوروں کی طرف ان کا ایک رجحان ہوتا ہے مسلم ممالک کے اندر جہاں ایسے ماحول پائے جاتے ہیں۔ لازمی بات ہے ہر جگہ دنیا کے ملکوں میں ایسے ماحول نہیں پائے جاتے، ٹھیک، لیکن یہ جو قربانی کے اس مہینے کے اندر جو حج ہے وہ بہت ساری اہم یادگاروں کا نام ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر یعنی اس حج میں مختلف واقعات بھی ہیں اور مختلف واقعات کی یادیں بھی ہیں۔ آب زمزم شریف کا تو مدنی منوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آب زمزم کس کو کہتے ہیں، پیتے بھی ہیں، سبحان پھر اس کے ساتھ دیگر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مدنی منوں کو آب زمزم شریف بالکل پینا چاہیے، اور کیسے پینا چاہیے اس کے آداب بھی پتہ ہونی چاہیے۔ مگر یہ آب زمزم کو آب زمزم کیوں کہتے ہیں، کیا ہوا تھا یہ واقعہ، پھر مدنی منوں کے اپنے سوالات بھی ہیں۔ تو یہ ایک مدنی گلدستہ ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ زمزم کو زمزم کیوں کہتے ہیں اور یہ زمزم کہاں سے آیا ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ ہزاروں سال پہلے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کی رگڑ سے یہ جاری ہوا تھا آب زمزم، جو آج تک تبرکن تقسیم ہو رہا ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹھوکر سے وہ چشمہ جاری ہوا تھا۔ اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے۔ ویسے بچے کو معصوم بولتے ہیں، یہ اصطلاح تو مناسب نہیں ہے، لیکن نبی واقعی معصوم، یہ معصوم تھے۔ تو ان کی ٹھوکر، ان کے پاؤں مبارک کی ایڑی، پیاس کی وجہ سے یہ ایڑیاں، جس طرح بچہ رگڑتا ہے ایڑی کی رگڑ، جہاں رگڑ کھا رہی تھی ایڑی، وہاں سے پانی پھوٹنے لگا۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہاں تو پانی بہ رہا ہے، تو دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے ٹھوکر کی جگہ سے نکل رہا ہے پانی۔ تو انہوں نے پانی کو کچھ مٹی وغیرہ ڈالی اور وہ عبرانی زبان میں فرمایا، زمزم، رک رک، ٹھہر ٹھہر، یا ہم لوگ بولتے ہیں اسٹاپ۔ تو زمزم مانے اسٹاپ، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے منہ سے نکلا زمزم، ٹھہر ٹھہر، پانی ٹھہر گیا۔ تو یہ پانی جو ہے یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت شامل ہوگی نا، کہ ان کے منہ سے زمزم نکلا، یہ رک گیا۔ اور پھر یہ کہ زمزم، لفظ زمزم، تو یہ
اردو نہیں ہے، انگلش نہیں ہے، لیکن دنیا جہان کی ساری زبانوں میں اس کو زمزم ہی بولتے ہیں۔ اگر اس پانی کو زمزم نہیں بولیں گے کوئی سمجھے گا نہیں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ کی مقبول بندی کی زبان سے نکلا، اللہ نے ان الفاظ کو ایسی مقبولیت بخشی، اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے، زمزم تو کہنا ہی پڑے گا اس کو۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے پر مبارک مارنے سے چشمہ جاری ہوا، یہ بھی قول ہے۔ یہ پانی ایسا تبرک ہے، اور شاید میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان ایسا ہو جس نے آب زمزم نہ پیا ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آپ نے زمزم شریف کے بارے میں سنا کہ زمزم شریف کس طریقے سے جاری ہوا، اور حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کلمات ادا کیے، اور اسی نام سے جو ہے اب اس کو پانی کو جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ اگر ادھر زمزم شریف پی رہے ہیں، اپنے ملک میں پی رہے ہیں، تو آپ نے یہ پانی کھڑے ہو کر پینا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پینا ہے، اور زمزم شریف پینے کے بعد جو ہے اس کی ایک دعا بھی ہے وہ بھی پڑھنی ہے، اور زمزم شریف جس نیت سے پیا جائے گا، کہتے ہیں نا کہ جو بھی مراد ہے آپ کے دل میں تمنا ہے، اچھی بات ہے، اس نیت سے کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل جس مراد سے جس نیت سے زمزم شریف پیا جائے گا وہ مراد حاصل ہوگی۔ اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو آپ اس نیت سے آب زمزم شریف پی لیں کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ کوئی بیمار ہے، اس نیت سے آپ پی لیں، اور بیماری کو جو بیمار ہے اس کے گلے میں جو ہے چند قطرے ڈال دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب زمزم شریف اس کے پیٹ میں جائے گا تو برکت والا ہوگا۔ آپ یہ جی آپ نے فرمایا اس جگہ پر کھڑے ہو کر پیے، اس جگہ پر کیسے پینا ہے؟ اچھا، اس جگہ پر یعنی جب اپنے ملک میں پی رہے ہیں تو اور وہاں پر ہوں تو کیسے پیے؟ کہاں پر ہوں؟ مدینہ شریف میں، اچھا، مکہ شریف میں ہوں تو مکہ شریف میں وہاں پر آپ کولر رکھے ہوئے، یہ دیکھیں۔ اچھا، اس کولروں کے اندر جو ہے اب تو کنواں نہیں ہے، کنواں ہے لیکن ادھر سے پانی جو ہے نکال کے جو ہے یہ کولروں میں آ جاتا ہے۔ اب یہ آپ کو پیارے پیارے کولر نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، کچھ کولر میں جو ہے وہ ٹھنڈا زمزم شریف بھی ہوتا ہے، اور کچھ میں جو ہے نارمل ہوتا ہے، تو آپ زیادہ ٹھنڈا پئیں گے تو ظاہری بات ہے نزلہ وغیرہ نہ ہو جائے، تو جو نارمل ہے ہم مکس کر کے پی لیں۔ اب ادھر جو کعبۃ اللہ کی طرف آپ یہاں پہ تو ہم رخ کرتے ہیں نا، یہاں پہ کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا، یہاں پہ سامنے کعبہ ہے، تو کعبے کو دیکھ کر آپ زمزم شریف پئیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک کھڑے ہو کر پینا پڑے گا، جی وہاں پر بھی ہم نے کھڑے ہو کے پینا ہے زمزم شریف، اور جب آپ زمزم شریف پئیں تو اتنا پئیں اتنا پئیں اتنا پئیں کہ پیٹ بھر جائے۔ یہاں پہ تو تھوڑا تھوڑا سا نا، ایک بوتل میں کسی کی طرف سے تبرک آ جاتا ہے تو پورے گھر والے جو ہے مل کر اس کو پی لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا پی لیتے ہیں، لیکن وہاں پر تو زمزم شریف بے شمار ہے، بے شمار ہے، اور یہ زمزم شریف پوری دنیا میں جاتا ہے۔ جس طرح امیر نے فرمایا شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو اس نے زمزم شریف نہ پیا ہو۔ ایک تو یہ کہ آپ نے زمزم شریف پی لیا، آپ کی پیاس بجھ گئے، اور اس کو پیٹ بھر کے پیے، یہ کھانے کا بھی کام کرے گا۔ پیاس لگ رہی ہے، آپ زمزم پی لیں، آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ بھوک لگ رہی ہے، آپ زمزم شریف پی لیں، آپ کی بھوک بھی مٹ جائے گی، اور اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے بدلتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسا فرمایا کہ اگر رات میں اس کے ایک وقت ہے، شاید غالباً 3 بجے، اگر اس کو پیا جائے تو یہ دودھ کا جیسا مزہ آتا ہے، اس کے اندر دودھ جیسا ٹیسٹ آتا ہے۔ اچھا، آپ نے پی لیا زمزم شریف تو آپ نے زمزم شریف پینا نہیں ہے کیونکہ آپ کا پیٹ بھر گیا، لیکن ایسا ہے کہ زمزم شریف کی طرف دیکھنا، اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کی نظر تیز ہوگی۔ تو آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں، اور اگر 3 چلو سر پر ڈال لیں تو اس سے ذلت اور رسوائی سے بھی حفاظت ہوگی۔ تو زمزم پینا جو ہے اچھی بات ہے، زمزم پیے، اور اس کی جتنی برکتیں ہمیں پتہ ہوں گی اتنے ادب کے ساتھ پئیں۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے پینا ہے، 3 ساتھ میں پینا ہے، کھڑے ہو کر پینا ہے۔ صرف 2 پانی ایسے ہیں جو ہم کھڑے ہو کے پئیں گے، ایک آب زمزم اور دوسرا وضو کا بچا ہوا، کہ آپ لوٹے وغیرہ سے وضو کر رہے ہیں اور پانی بچ گیا تو یہ پانی آپ جو ہے کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، باقی جو بھی پانی پئیں گے بیٹھ کر پئیں گے۔ جی مات بھائی، آپ نے چند باتیں بیان کی ابھی، جی اس میں کچھ عرض کرنی تھی۔ ایک تو یہ کہ وضو کا بچا ہوا پانی آپ نے بتایا ہے کہ لوٹے وغیرہ کے اندر ہو، اس میں مدنی منع توجہ کریں کہ آپ جو نل میں وضو کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے نل میں کیا تو ٹنکی کا جو بھی بچا ہوا کھڑے ہو کر پی رہے تو ساری، تو اب وہ تو ہر کوئی وضو کرتا ہی ہوگا، گھر میں کر لیا ہوگا،
پھر آپ ایک مرتبہ جب بھی ٹنکی ڈل جائے کرے پانی ڈالا کرے آپ کی ٹنکی میں آ جائے کرے، ایک مرتبہ وضو کیا کریں، جب تک ٹنکی خالی نہ ہو تو کھڑے ہو کر پیتے رہیں. ایسا بات نہیں ہو رہی. صرف اور صرف یہ لوٹے سے وضو، ہمارے ہاں نارمل لوٹے سے وضو ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کے امی ابو نے بھی لوٹے سے وضو شاید زندگی میں نہ کیا ہو، دادا ابو نے بھی مشکل کبھی کر لیا ہو تو کر لیا ہو. تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ لوٹے سے بچا ہوا پانی ہے، اس کے بارے میں آپ کو یہ کام کرنا ہے. یہ تو ہو گئی ایک بات. اگلی بات یہ بھی بات بیان ہوئی کہ آب زمزم شریف پئیں گے تو مرض وغیرہ کے تعلق سے اس میں علاج ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے ہاں اوراد و وظائف بھی ہوتا ہے، وظیفے پڑھے جاتے ہیں، وظیفے لیے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے. سواری میں سوار ہونے کی دعا، بھائی سواری کو حادثہ نہیں ہوگا آپ دعا پڑھیں گے. اچھا پھر ہمارے ہاں کیا کھانے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے، کھانے میں اگر زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا. تو اب ہم اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف یہ پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ کھانے میں زہر ہو تب بھی اثر نہ ہو، تو اب یہ آپ نے اللہ کی ذکر کی نیت سے یہ نہیں پڑھی بسم اللہ، آپ نے بطور اس لیے نہیں پڑھی کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے پڑھی ہے. یہ ہے جائز، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے. سواری میں سوار آپ نے اسی لیے سواری میں سواری پڑھ رہے ہیں، اڑتے ہوئے جا رہا ہے تو جہاز میں اڑنے کی دعا اس ہی لیے پڑھی ہے کہ جہاز کریش نہ ہو. اور آپ نے سواری میں سوار ہوتے ہوئے دعا پڑھی اسی لیے کہ سواری کو خود ہی ہم بیان کر رہے ہیں کہ بھائی حادثوں سے بچے گی سواری، فلاں چیز ہوگی. تو ٹھیک ہے، اگر اس دعا کی برکت آپ کو حاصل ہو گئی، اس ذکر کی آپ کو برکت حاصل ہو گئی، تو وہ تو آپ نے دوا کی طرح استعمال کیا ہے کہ آپ کو یہ بیماری نہ آ جائے، یا آپ یوں سمجھے کہ آپ نے موٹا کپڑا پہنا اس لیے کہ سردی نہ لگے، تو سردی نہیں لگے گی مگر ثواب بھی نہیں ملے گا. تو جب بھی کوئی نیک کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. ضمنی طور پر اگر یہ چیز حاصل ہونی ہوگی تو وہ حاصل ہوگی، وہ ضمنی ہے. اب ہمارے یہاں ضمنی نہیں ہے. جب بعض پہ تو لکھا ہوا ہے کہ بخار دور ہو جائے گا، آپ کا یہ مرض دور ہو جائے گا. تو یہ ٹھیک ہے، یہ تو آپ سمجھے لوگوں کی نفسیات کے مطابق ایک چیز لکھی گئی ہے، لوگوں کی نفسیات ہی یہی ہے، تو ثواب نہیں ملے گا ان کو. بخار تو شاید دور ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا. بخار دور ہو جائے گا، آپ ہر ہیڈنگ سے پہلے یہ جملہ لے لیں. ثواب نہیں ملے گا زہر اثر نہیں کرے مگر زہر اثر نہیں کرے گا. ثواب نہیں ملے گا مگر سواری محفوظ رہے گی. یہ تو نہیں لکھا ہوتا. اب وہ نہیں لکھا ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات لکھ کر دی جائے، ہے یہ بھی جائز. دیکھیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد کے اندر ایک شخص وظیفہ کرتا تھا، پڑھتا تھا، اس لیے وظیفہ کرے روزی لگ جائے، رزق میں برکت ہو جائے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھے کہ مسجد میں یہ وظیفہ کرنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، یہ تو تدبیر کر رہا ہے. تدبیر کا مطلب آپ سمجھے کہ جیسے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، یار یہ تدبیر کرنی ہے مسجد سے باہر کریں، اگرچہ مسجد میں کرنا جائز ہے، یعنی کرنا مسجد میں بھی اس طرح پڑھنا جائز ہے. مثلاً حافظہ مضبوط ہو جائے یا قویجو پڑھ رہے ہیں تو یہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا اس کا. آپ کا حافظہ اگر مضبوط ہو گیا، اللہ کی ذکر کی نیت سے پڑھے، اور چاہے تو اس وظیفے کو اللہ پاک کے حضور وسیلہ پیش کرے اور دعا کرے کہ حافظہ مضبوط ہو جائے. لیکن یہ چیز سب سے اہم ہے. وزیر قافلے میں سفر کریں گے، بیماری دور ہو جائے گی، امتحان میں پاس ہو جائیں گے، فلاں چیز ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. یہ سارے کام تو اگر ہو بھی گئے تو ثواب کہاں سے ملے گا جب اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہی نہیں ہے. بڑی اہم بات، آپ گرمی میں کتنی جیکٹیں پہنتے ہیں، کتنے آپ موزے پہنتے ہیں، دستانے پہنتے ہیں، باریک کپڑے پہنتے ہیں نا گرمی میں. سردی میں سب کچھ پہن رہے ہوتے ہیں. تو گرمی میں باریک کپڑا پہننا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، سردی میں موٹا کپڑا پہننا ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. آپ سردی کے اندر باریک کپڑا پہنیں گے، سردی لگے گی، ہوا لگے گی، بیمار ہوں گے، نماز صحیح طرح نہیں پڑھ سکیں گے، عبادت صحیح طرح نہیں کر پائیں گے، اللہ کی رضا کے کام نہیں کر پائیں گے. تو جب باریک کپڑا آپ نے موٹا کپڑا سردی میں پہنا، آپ کے جسم کی حفاظت ہوئی تو آپ نے جسم کو اللہ پاک کی اطاعت میں مصروف کر دیا. گرمی میں موٹا کپڑا پہنا، پسینے آ گئے، سب کچھ آ گئے، دل تنگ ہوگا، تب بھی عبادت نہیں کر پائیں گے. تو یہ بہت اہم بات ہے، اللہ کی رضا. مدنی قافلے میں سفر اس لیے کہ بیماری دور ہو جائے، ثواب نہیں ہے. یہی نیت ہے تو ثواب نہیں ہے. کام آپ کا بھلے ہو جائے، ہونا ہوگا تو، اور ضروری نہیں ہے کہ ہو ہی جائے. اور اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں. تو آب زمزم پینا ہے،
सुन्नत की नीयत से पीना है, सुन्नत तरीक़े से पीना है, सवाब के लिए पीना है। अच्छा, फिर जो हम इस फिर किस्म की बातें कर रहे हैं तो इससे थोड़े बढ़ जाएं कि गो कर्जदार हो, जो कि हाँ, तो बीमार हो। अल्लाह की रज़ा के लिए करें। आला हज़रत ने लिखा है उसमें कि वसीला पेश करें इसको। वजीफ़ा आपने करना है, आप बीमार हैं तो आपने ये वजीफ़ा किया तो वजीफ़ा करें, अल्लाह के लिए करें और उसके साथ ये हो कि उसे वसीला करें। अब ये जैसे बच्चे हैं, ये तो मदरसतुल मदीना में अगर पढ़ते हो या हिफ्ज़ व नाज़रा, तो बच्चे हैं तो भाई ये पढ़ लो, ये कर लो, इस काम के लिए पढ़कर दम कर दो, फिर ये पढ़ते पढ़ते कारी साहब जो है बन गए, बड़े होकर जो भी हो गया, तो यही काम करते रहे। आपने किसी और को भी दम कर कर ये दिया इसलिए कि इसको फ़ायदा हो जाए, तब भी आपने वही काम किया है। सही है। आपको ये सारे कामों को गौर बहुत करना प्यारी पड़ेगा। बात आपने शाह फरमाई। और वो जो हम एक जुमला सुनते हैं मदनी चैनल की स्क्रीन पर भी सिलसिला आने से पहले कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सिलसिला देखूंगा। अब जो भी काम करना है, जो भी बात कहनी है, जो भी वजीफ़ा पढ़ना है, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हमने पढ़ना है। तो माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपने अच्छे मदनी फूल दिए, मदनी गुलदस्ता भी हमने मुलाहिदा फरमाया। अब क्या बता रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? चूँकि बात चल रही थी हज में मुख्तलिफ वाक़यात की याद है, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बड़ा दिलचस्प सा वाक़या है, बड़ा प्यारा सा वाक़या। कुछ वक्त आपका लेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या इरशाद फरमा दें। ये वाक़या बेटा हो तो ऐसा, उसमें ये तफसील से वाक़या मौजूद है। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वस्सलाम ने ज़ुल्हिज्जा की 8वीं रात एक ख्वाब देखा, जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है बेशक अल्लाह पाक तुम्हें अपने बेटे को ज़बह करने का हुक्म देता है। आप अला नबीना वस्सलाम सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह पाक की तरफ से है या शैतान की जानिब से। इसीलिए 8 ज़ुल्हिज्जा का नाम यौमुत तरविया यानी सोच विचार का दिन रखा गया। 9वीं रात यानी 9th नाइट फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह पाक की तरफ से है। इसलिए ज़ुल्हिज्जा की 9 तारीख को यौम अरफा कहा जाता है। यौम अरफा माने पहचानने का दिन। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने सुबह इस ख्वाब पर अमल करने यानी बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा कर लिया, जिसकी वजह से 10 ज़ुल्हिज्जा को यौमुन नहर यानी ज़बह का दिन बोलते हैं। अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी के लिए हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना वस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर चले, शैतान एक आदमी की सूरत में जाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहिम कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माईल को ज़बह करने जा रहे हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ ना कि आप इसी काम के लिए चले हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी फरमाबरदारी करूँगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहिम आपके बेटे को लेकर कहाँ गए? हज़रत हाजिरा जो कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान थी, इन्होंने जवाब दिया, वो एक काम से गए। शैतान ने कहा, वो उन्हें ज़बह करने के लिए ले गए। हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने इन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हज़रत सैयदतुना हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की इताअत यानी फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इसी तरह से बहकाने की कोशिश, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम और जमरे के पास
آیا تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری. کنکریاں مارنے پر شیطان راستے سے ہٹ گیا. یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا. فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسے ماریے. آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا. اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا. شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی صاحبان ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صبیر پہاڑ کا نام ہے پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں. چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے یعنی گلا فوراً کٹ جائے کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے. آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے. اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو. پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا. اپنی چھری تیز کی ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا یعنی گلا نہ کاٹا. اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی ترجمہ کنز ایمان اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا. ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈھا یعنی دمبا شیپ لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے. لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی. یہ میں نے مضمون پیش کیا بیٹا ہو تو ایسا. یہ سچی کہانیوں پر مشتمل مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بڑا دلچسپ رسالہ ہے اور بھی اس میں بڑی دلچسپ حکایات کہانیاں موجود ہیں سچی کہانیاں. تو اس کو اگر نہیں پڑھا آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کو ضرور مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجئے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منوں، آپ نے قصہ سماعت فرمایا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی۔ تو یہ معلومات ہونی چاہیے، یہ قربانی کیوں ہو رہی ہے، یہ عقیقہ کیا ہے، اچھا ان کے جو بال چھوٹا مدنی منہ اس کو گنجا کیوں کیا جا رہا ہے، اچھا اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں، ہر کسی چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے۔ تو آپ مدنی منوں آپ اپنے گھر والوں سے معلومات لیجئے اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے دیکھیں تو آپ کو بہت سارا علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ اب قربانی کی جو یادیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا یہ آپ نے قصہ ایک مرتبہ پورا سن لیں، اور جو رسالہ ہے بیٹا ہو تو ایسا، اس کو آپ پڑھ لیں۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے تو کسی سے سن لیں۔ آپ بکرا تو لے کے گھوم رہے ہیں، آپ اپنا جو ہے جانور لے کے گھوم رہے ہیں گلیوں میں ادھر ادھر، لیکن یہ کیوں ہے؟ پھر اسی طرح جو ہے اگلا مہینہ آئے گا محرم الحرام، تو اس میں بھی کچھ خاص واقعات ہوئے تو وہ بھی کسی سے سن لیں۔ اب 12 مہینے آپ کو بہت سارے ایسی باتیں پتہ چل جائیں گی۔ حج کے دن آ رہے ہیں، حج کیسے ہوتا ہے، حج کا طریقہ کار کیا ہے، تو کچھ ابھی سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ عز و جل ابھی سے آپ جو سیکھ جائیں گے اور جو بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی باتیں ذہن میں رہیں گی اور آپ کو معلومات ہوگی، اور جب آپ کو معلومات ہوگی تو آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یہ بات پڑھ رہے ہیں، یہ سب سے پہلے کس نے پڑھا، تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں ہے، نماز فجر کیسے ادا کی گئی، یہ کیوں ہم پہ فرض کی گئی، نمازیں کہاں فرض ہوئی، تو ہر چیز کے بارے میں ایک ہسٹری ہے، تو وہ ضرور سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے، ذوق عطا فرمائے۔ اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان مدنی مذاکرات انشاءاللہ عز و جل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کرتے ہیں سوال